عزیزان محترم، قرآن کریم میں شکر کے متعلق بہت سی آیات الہی ہیں، جیسے فرمایا کہ تمہیں زندگی دی تاکہ شکر ادا کرو۔ آیت خداوندی ہے کہ بعثنکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، اور کبھی فرمایا کہ تمہیں آنکھ، کان، دل دیے لیکن پھر بھی شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ اوصاف خداوندی یہ ہے کہ وہ شاکر بھی ہے اور مشکور بھی، اور کئی بار انسان کو حکم دیا کہ شکر گزار بنے، اور جو لوگ شکر نہیں کرتے یا کم شکر کرتے ہیں ان سے ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے، اور فرمایا کہ شکر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، اور جو لوگ شکر کرتے ہیں خداوند متعال ان کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ شکر کرنے والا انسان کبھی شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اور شیطان نے خدا سے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے انسان کے پاس آؤں گا، لیکن ان میں تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ ہاں، نہ شکر انسانی شیطان کے جال میں پھنستا ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نعمات کو جو ہے شکر کرنے والے اور نہ شکرے کے لیے امتحان بنایا تھا۔ خداوند متعال نے شکر گزاری کو مختلف نعمات، چاہے مادی ہوں یا معنوی، انسان کے روحی اور جسمی رشد کے لیے قرار دیا ہے، اور ایسا نہ کرنے کو انسانیت اور آدمیت کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اسی لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الشکر مفروض، یعنی شکر کرنا واجب ہے۔ شکر گزاری اور کفران نعمت کے آثار کے متعلق ہم دو روایات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربوط ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی خداوند متعال اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ بندہ تہ دل سے اس نعمت کی قدر کرے اور زبان سے اس کا شکر ادا کرے، اور جب کوئی ایسا کرے تو خداوند متعال حکم فرماتا ہے کہ اس کی نعمات کو بڑھا دو۔